سب ڈر رہے ہیں. یہ ڈر کی وجہ سے سارا کیا ہوا انہوں نے. میں نے کہا نا جب ڈر آ جاتا ہے نا پھر کہتے بس ڈر کی وجہ سے بندہ کہتا ہے اس سے پہلے یہ مجھے مارے میں اس کو مار دیتا ہوں, یا اس سے پہلے میرا چٹا کٹا کھلے میں اس کا کھول دیتا ہوں یا کھول دیتی ہوں. یہ ہوتا ہے ڈر, وسوسہ. یا حسد ہوتا ہے کہ میرے اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا, میں اس کا بھی ضائع کر دوں اگر مجھے نہیں ملا تو. کاکا جی کبھی تو تھوڑا ہنس لیا کرو. کیوں تو تمہیں میں نے کہا پڑھ تم اتنا برڈن لو. اس کو میں نے کئی دفعہ کہا ہے اس کو سننا شروع کر دو, آپ کا نا مین کے بہت زیادہ ہیلپ کو ہو جائے گی, ایزی ہو جائے گا آپ کو سننے سے ہی پتر. کبھی یہ سنو تو صحیح, یہ سارا ہی میں نے پڑھا ہوا ہے, سارا یہ سنا ہوا ہے. مجھ سے کوئی کویشچن کر لو میں آپ کو جواب دے دوں گا اس سے اچھا. تب پھر وہی رٹا پڑھنا, کتاب پڑھنا بہت مشکل ہے. میں نے دوبارہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی ہے, رکھی ہے نا, میرے مشکل ہو گیا میرے لیے. حالانکہ یہی کتابیں میں سارا دن سارا رات پڑھتا ہوتا تھا, لیکن اب نہیں پڑھی جاتی. ٹائم از چینج, شفٹنگ ہوگی, پول شفٹنگ ہو گیا. لیکچر لینے کے لیے آپ کتنے ہزار لگاتے ہو, اپنی لائف کو عزت کو بھی رسک میں ڈالتے ہو, لوگوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں مل کے. ٹیچروں کو تو جب پتہ ہوتا ہے انہوں نے وہی جو گائیڈنگ ہوتی ہے ان کی, جو ان کی اسکول کی پالیسی ہوتی ہے انہوں نے تو وہی چلانی ہوتی ہے. جب 2 مہینے بعد مجھے تنگ کیا گیا تھا نا اتنا, اور پورا کیمرے میں واچ کر کے اسی طرح ٹارچر کیا گیا تھا, تو میں نے ایک فون کیا تھا. پتہ کیا تھا وہ تھا کہ میں سجدے میں رو پڑا, میں کہ یا اللہ دیکھ آج میں آنکھاں بھی میڑنا پہ بھی, تسی جو مرضی کرو, چلو کم از کم مجھے تو مجبور نہ کرو, مجھے تو کام صحیح کرنے دو. تو میں نے ترجمہ لگایا تو لکھا ہوا تھا کہ اے مومنو اگر تم کسی شے کا ارادہ کر لو نا تو اس کو کر گزرو, سوچو مت, اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. تو میں نے فون کیا اپنے وہ جو کرنل تھا وہ, میں نے کہا باس یہ یہاں پہ جو پالیسی چل رہی ہے لاہور گیس پلانٹ ہے بہت بڑا ہے, کھربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے ایل پی جی میں, تو اس کی جو پالیسی ہم نے فیکٹری کے مطابق چلنا ہے کہ ہم نے خود اپنی بنانی سیفٹی کے لیے. انہوں نے کہا جیسے آپ کی فیکٹری کہتی ہے آپ اس کے مطابق چلو. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ ہمارے لیے پیسے پکڑو اور آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ. تو میں نے کیا تھا پھر, میں نے کہا تھا کہ میں گھر جا رہا ہوں چھٹی پہ. یہی ہوتا ہے پھر, پیچھے بندہ بھیج دو. تم لوگوں نے بھی غصہ کیا, سب نے, انہوں نے بھی غصہ کیا ہوا ہے. ابھی اس کو ایک اسپیشل چیف سیکورٹی گارڈ دی میں جاب اسپیشل ویکینسی کروائی ہے واسطے, کراچی سے آنے سے پہلے اس نے بھی ان کے. لیکن بیٹا میں کیسے کھاؤں, ایک بندہ ہے وہ 12 گھنٹے ٹرک لے کے کھڑا ہوا ہے, ایک آتے ہی چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میرے بچے نہیں ہیں, میں پیسے نہیں دیتا تو 12 گھنٹے باہر ہی کھڑا رہوں گا. ایک پوری ٹرک پوری سپلائی کر کے آ جاتا ہے. یہ تھا. اب یہ چیزیں
وہاں پہ ایک ہوتا تھا، میں نے اس کا نام اس کو پتہ نہیں نام بھول گیا، اس نے مجھے عجیب سا نام بتایا تھا. ریٹائر فوجی تھے وہ سارے جو میرے انڈر تھے. اب بھی میرا خیال وہی ہے، ذہنی طور پہ اتنے بیزی ہیں وہ کاموں میں. جو عام جو سپاہی ہے اس کے تو ہوش ہی ماری ہوئی ہے، ایسے جیسے تم لوگوں کی مری ہوئی ہے. ایک سرکل بنا دیا گیا ہے. میں بھی اس میں کئی دفعہ آیا ہوں. سوچ ختم ہو جاتی ہے، بس ایک دائرہ ہوتا ہے، اس میں گھومتے رہتے ہیں آدمی. جس سرکل کو توڑنا ہوتا ہے کیسے کہ آپ کسی کی غلامی میں نہ چلے جاؤ، کہ وہ آپ کو اس لیول پہ لے آئے کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ ہو رہا ہے. میں تو بیٹا کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ نہ ہو، چلو میرے ساتھ بھی جو ہو رہا ہوگا. اس انڈر پریشر کو چھوڑو، بیٹھ کے لاجک کی بات کرو، اور اپنی کوئی زندگی میں نا کوئی خوشی یا کوئی ایسی سپورٹس ایکٹیویٹیز لے آؤ، یا گیدرنگ ہوتی ہے، اچھی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جا کے آدمی بہت پازیٹیو ہو جاتا ہے. میں نے سپورٹ اسی لیے آپ لوگوں کو چڑی چھکے یہ وہ فٹ بال لے کے دیے تھے کہ کم از کم، لیکن یہاں پہ میں کہتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ. ہر طرف سے فکس ہیں ہم، لیکن ہم نے کیسے نکلنا ہے؟ جوتے مار کے جو ہمیں روک رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ہم نے قبر میں لے کے جانا ساتھ میں. کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ خود بھی ذلیل، میں بھی، سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے آپ کو ناکام کیا جاتا ہے. آپ کو ایک متنازع یا آپ کو ایک غیر اہمیت بنا دیا جاتا ہے. اب آپ سوچتے ہیں ہم کیا کریں گے. یہ کس نے ڈالی ہے سوچ؟ تم لوگوں کی یہ سوچیں تھی؟ یہ تم لوگوں کی تمہاری دادی اماں تو تمہاری ماں اماں، یہ اس کا کورسز چل رہا ہے سارا. اور جو انہوں نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، میری کزنیں، میرے بھانجے بھانجیاں، دیکھ لو کون پہنچا ہے ان کی پالیسی پہ چل کے. کوئی ہے سخی؟ کوئی کامیاب ہوا ہے؟ لیکن اب زبردستی ہمیں ویسے ہی کیا جا رہا ہے، یا اس سے بھی بدتر کیا جائے گا تاکہ ان کی سپریمیسی بچ جائے. یہ ہے جیلسی، کہ اپنا علم بنا کے، اسکیل بنا کے، یا پڑھ کے، یا اس طرح نہیں بڑھانا، اگلے کو بھی ان کے گھٹا کے ہم نے بنانا ہے. تو یہ نیچر میں ہوتا ہے بیٹا. بندہ دو طریقے سے مقابلہ کرتا ہے نا. ایک مقابلہ کرتا ہے کہ اس کے برابر کا علم سیکھے، اتنی کوشش کرے. ایک ہوتا ہے کہ وہ اس کے کیے پہ پانی پھیر دے. یہ ہوتا ہے نا پتر جی. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کتنا بڑا ہونے والا ہے. لوگ نہیں سوچتے یہاں پہ بیٹا کروڑوں لوگ مار دیتے ہیں لوگ صرف اپنی ایک انا کے لیے. ایک آرڈر ہی ہونا ہوتا ہے نا پتر. کسی کو قوم کے نام پہ، کسی کو دین کے نام پہ یہ رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو پریشان رکھا ہوا ہے انہوں نے، کہ جب بھی ضرورت پڑے چلو بھائی کام پہ آ گیا،
ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। अगर आप सियाने हुए, कामयाब हुए, आप में ये सोच ही नहीं आएगी, वो आपको कहेंगे भी नहीं। वो कहेंगे नहीं ये तो कमाऊ पुत्र है, ये तो वैसा है। वो होंगे जो उनकी सोच को चैलेंज कर रहे होंगे। बंदा हो बूढ़ी हो बेटा, है तो इंसान। इन सोच से निकलो, इंसान बन के सोचो बेटा, मर्द और औरत बन के मत सोचो। सारे परेशान है मुझे। मैं कल गया हूँ ना, लोगों दी पोटियां निकलदियां ने पियां बड़े बड़े दी, क्योंकि जितना बड़ा जुल्म किया हुआ है था ना, जाहिलियत में हो चुका है ये सारा, आप लोग सोच भी नहीं सकते किस किस से क्या क्या करवाया गया है। कोई आलम नहीं बचे, क्योंकि इन्होंने खुद पढ़ा नहीं, कोशिश नहीं की, वही एक नस्ल दर नस्ल उसी के ऊपर तकिया नसी करते रहे कि हम मुसलमान हैं, हम मोमन हैं, बाकी सब लोग काफिर हैं, वो वाजिब कत्ल है, उसके खिलाफ जहाद करना, मारना उसको हमारा फ़र्ज बनता है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वाकई हम मुसलमान हैं, ये कभी सोचा ही नहीं था हमने। अगर होते तो कम से कम एक किताब है, एक नबी है जो इल्म है, उसके ऊपर उसको समझते तो ज़रूर, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते, तो फिर वो जो तजर्बा होता उसमें नाकामी हो कामयाबी हो, फिर हमें पता चलता ये ऐसे है। तो मैं तो बेटा आप लोगों को निकाल के छोड़ूंगा इस सारी जगह। मैं तो आप लोगों को, सारी कौम, सारी दुनिया पर, मैं आप लोगों को मरने के लिए थोड़ा छोड़ूंगा, पागल होने के लिए थोड़ा, बिकने के लिए थोड़ा छोड़ूंगा। आप मेरे लिए बाइस इज़्ज़त हो, कोई भी है, क्योंकि मैं इस दौर से बेटा गुजर चुका है, इस अज़ियत से। मुझे पता है ये कितनी परेशान होती है, आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता है। लेकिन मैंने खुदकशी का कभी नहीं सोचा, ठीक है। लोग ये चीज़ें डालते हैं रस्सी भी डाल दी मेरी, ले भाई तू ये भी तजर्बा कर। कुर्सी भी वहाँ पे रखी हुई थी, मैंने देखा हॉस्टल में कुर्सी भी पड़ी हुई है, रस्सी मेरे में इतना मोटा रस्सा है, वो आई था ही मेरे सामने। लोगों को मुख्तलिफ नफ्सियाती, क्योंकि इल्म तो इल्म है बेटा, उसको अच्छे जगह पे लगा के कर लो, उसको बुरा समझ के कर लो। उसके 2 पहलू होते हैं, रहमान है, मोहब्बत है, प्यार है, अगर उल्टा चलेंगे तो शैतान है, लड़ाई झगड़ा है। तो बेटा ये डीएनए आप लोगों का बदल सकता है। मैंने चैलेंज किया हुआ है गौरव को, मैंने क्या, मैं बदल के दिखाऊंगा तुम लोगों को। जितना मर्जी तुम लोग परेशान कर लो, मेरे बच्चों को, मेरी कौम को, मुझे भी पता है क्या हो रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये बदला जाएगा। सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है, प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, इनको सही गाइड करने की ज़रूरत है। सिर्फ 40-50 दिन में मैं बदल सकता हूँ, और मैंने अपने आप को बदल के दिखाया है, साबित किया है मैंने। एग्रेसिव था, लड़ता था, कुछ थोड़ा सोच के नहीं, अब देखो आगे तब्दीली की नहीं है, हुआ डीएनए की नहीं बदला मेरा। ये बेटा उनके लिए चैलेंज था, मैंने कर दिखाया है बेटा। अल्लाह की मदद है, मेहनत की है, अच्छा पॉजिटिव सोच के, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सबको बचाने के लिए, ताकि ज़िंदगी में ये सारा यही फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि हम क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बेटा नहीं, ज़िंदगी में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं, आप कहें कि मैं उठूँगी नहीं, आपको उठना पड़ेगा।